فہمیدہ ریاض کے خطوط۔ معلوم نہیں آج کیا تاریخ ہے۔ نعیم صاحب، آپ کا خط پہنچا اور حالات سے آگاہی ہوئی۔ یہ تذکرہ تعطیلات، ذکر حلیم، ویڈیو پر فلم وغیرہ وغیرہ، یقین کامل ہے کہ آپ انتہائی مبالغہ سے کام لے رہے ہیں، اور آپ کی زندگی ہرگز اس قدر خوشگوار نہیں جو کہ سکون و فراغت کے اس منظر سے ظاہر ہو رہی ہے۔ بس یہی ایک امید مجھے آپ کو شدت سے ریزینٹ کرنے سے باز رکھ رہی ہے، اور اسی قسم کے تلخ تانوں سے بھی کہ بھی خوب بھی ہم بھی پروفیسری کرتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ خط میں آپ کو عالم انجماد سے لکھ رہی ہوں۔ جی ہاں، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ کیا ہم واپس عالم انجماد میں نہیں جا سکتے؟ حضرت رومی نے فرمایا کہ جماد سے نبات اور نبات سے وحوش بنے ہیں، تو یہ پروسیس ریورس بھی تو ہو سکتا ہے، مگر شاید نہیں۔ ایک سردار جی نے کیا پتے کی بات کہی جب ان سے کہا گیا کہ بھائی ہندوؤں سے ہی تو سردار بنے، کہ جی دہی سے ایک بار مکھن بن گیا ہے، اب اس کا دوبارہ دہی نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ بات انہوں نے انگریزی میں کہی، لہذا ثابت ہوا کہ یہ دوسری قسم کا انجماد ہے، A state of suspended animation۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ دوستوں کے پرزور اصرار پر اور اس خیال کے اظہار پر کہ غالباً بے نظیر کی شادی کے موقع پر واپسی کی صورت میں گرفتاریاں نہیں ہوں گی، بیرون ملک اور بہت سو کی مانند ہم نے بھی پاسپورٹ کے لیے درخواست دے دی۔ پاکستانی ایمبیسی سے کاغذات ملنے کی صورت میں چند دنوں میں ہم پاکستان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس پر مصرع ثانی یہ ہے کہ دوسری صورت میں نہیں بھی ہو سکتے، لہذا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سردار جی نے یہ بھی کہا تھا، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، کیوں نہ اس موقع پر ایک خیالی انٹرویو کیا جائے؟ سوال: تو فہمیدہ ریاض صاحبہ بھی اس موقع پر آپ کے کیا خیالات اور جذبات ہیں؟ میرے کوئی جذبات نہیں اور خیالات۔ لگ رہا ہے کہ کسی زمانے میں اس قسم کی کسی چیز سے میری آشنائی تک نہیں تھی۔ سوال: تو کیا اب آپ ہندوستان چھوڑ دیں گی؟ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ سوال: تو پھر جب ہر بات اس قدر سسپینڈڈ ہے تو پھر آپ آخر اس احمقانہ حالت کو لکھ کر دساور کیوں بھیج رہی ہیں، ایک انسسپیکٹنگ شریف آدمی کے نام خط میں؟ آپ کا سوال لوڈڈ ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ آپ شک کر رہے ہیں۔ یہ ایک قسم کا سیڈزم ہے؟ اگر ہو بھی تو میں اس سے لا علم ہوں۔ سوال: تو آپ اس اسٹیٹ آف سسپینڈڈ اینیمیشن میں کیا کرتی رہی ہیں؟ میں ظفر کو جانے کی تیاریاں کرتے دیکھتی رہتی ہوں۔ وہ جلد جلد کتابوں کو شپ کرنے میں مصروف ہیں، اور وہ سب باتیں کر رہے ہیں جو کسی ملک میں طویل اقامت کے بعد رخصت ہوتے ہوئے کی جاتی ہیں۔ انتظامات میں مصروف ہیں، ایک نگاہ غلط انداز مجھ پر ڈالتے ہیں اور پھر صبر کا ٹھنڈا سانس بھرتے ہیں۔ سوال: وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نہ جانے کیوں آج کل تاریخ پڑھتی رہتی ہوں، زندگی کے اس مقام پر، جبکہ شاید ہم یہاں سے جیل ہی جائیں۔ یہ بات میرے لیے کیوں کر دلچسپی کا باعث بن رہی ہے کہ ہندوستان پر کون سے یونانیوں اور باختریوں نے حملہ کیا، اور یہ کہ ہندی لفظ کیندر دراصل یونانی کیندرون سے نکلا ہے۔ سوال: انٹرویو ختم۔ دراصل بات یہ ہے، میرا اس قدر سن ہونا دراصل اس وجہ سے ہے کہ میں انتہائی درجے کی پیسمسٹ واقع ہوئی ہوں، جو کہ مایوسی کے خلاف میرا دفاع ہے۔ زندگی کے کارزار میں اپنے پیسمزم کی زرہ بختر پہن کر کود پڑی ہوں، اس لیے راز کی بات بتا رہی ہوں۔ مجھے کوئی امید نہیں کہ پاسپورٹ مل جائے گا۔ جب تک کہ کاغذات میرے ہاتھ میں نہیں آتے
میں کسی امید کو ہرگز پاس نہیں پھٹکنے دوں گی، اس لیے پھر کیوں نہ ظاہر کیا جائے گویا کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا اور حالات بدستور ہیں جو کہ بہرحال ہیں۔ تو اب ہم آپ کے خط کی طرف آتے ہیں۔ قبلہ، آپ نہایت بھولے ہیں۔ یہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے غلط یا نیم غلط لکھا ہے کہ پاکستانیوں کی زبان اردو نہیں تھی، کیونکہ گو مرد اپنی زبان پڑھتے تھے مگر عورتیں اردو پڑھتی تھی؟ صاحب، یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ خطہ جس پر کہ پاکستان یعنی سندھ، بلوچستان وغیرہ ہے، یہاں عورتیں پڑھتی ہی کہاں تھی؟ جو اردو پڑھنے کا سوال پیدا ہوتا، عورتیں ہی کیوں، ان خطہ جات میں مرد ہی کہاں پڑھتے تھے، بلکہ اب بھی کہاں پڑھتے ہیں؟ حضور بھی یہ چونچلے انہوں نے دوسروں کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ واللہ آپ نے ہنسی سے لٹا دیا، بلکہ میرے آنسو جاری ہو گئے۔ مگر بات یہی ہے نا کہ بھائی اس ہندی پٹے میں جو کچھ ہوتا ہے وہی پورے ہندوستان میں بھی ہوتا ہوگا، یہی نا؟ اس ناچیز نے اپنے مختصر کتابچے میں یہی لکھا ہے کہ برصغیر ہندی اور اردو والوں کی ارگوسم کا شکار ہوا ہے۔ اب یہ حد ہے کہ ہم مستقل اس کتاب کے بارے میں بات کریں جو آپ نے پڑھی تک نہیں ہے۔ مبادا میں زر کثیر خرچ کر کے اسے آپ کے لیے روانہ نہ کر دوں، جو کہ بہرحال میرے پاس نہیں ہے۔ ویسے آپ کو اس کے پڑھنے سے خاص فائدہ نہ ہوگا۔ اس کے پڑھنے سے جن بہتوں کا بھلا ہوگا ان میں ہندوستانی شامل نہیں۔ دراصل یہ عملے جراحی پاکستانیوں کے لیے تھا اور وہی اسے پڑھ کر ٹھیک سے تل ملا سکتے ہیں، جیسا کہ موصوف آصف فرخی سلمہا کی تحریر سے ظاہر ہے۔ خوب تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میری نظم آپ کو فیض کی لگی؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اسے داد بھی سمجھ سکتی ہوں۔ بات یہ ہے نعیم صاحب کہ فیض صاحب اپنا کوئی جانشین نہ پا کر پریت بن گئے ہیں، تو کبھی کبھی میری کسی نظم میں سما جائیں تو یہی سمجھ لیا کیجیے۔ اچھا تو نعیم صاحب، اب کیا خدا حافظ ہی کہوں؟ دیکھیے کس طرح سے اس عجیب وقت میں آپ کو بالاقساط خط لکھ ہی ڈالا، بھی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میں پچھلے دنوں سی پی ایم کے کچھ لوگوں کے ساتھ فتح پور اور پھر وہاں سے آگے ایک چھوٹے سے گاؤں گئی تھی، اختر وجاہت وغیرہ کے ہمراہ۔ ایک قصبہ بندگی بھی گئے، آپ شاید وہاں گئے ہوں۔ وہاں بابنی املی نام کی ایک جگہ دیکھی جہاں 1857 میں 52 ہندوستانیوں کو انگریزوں نے پھانسی دی تھی۔ ایک قلعہ کے کھنڈرات جہاں اورنگزیب اور شاہ شجاع کی جنگ ہوئی تھی۔ فتح پور میں لگا جیسے پریم چند کے کردار گھومتے پھر رہے ہیں۔ ایک کسان کا تو نام تک ہوری تھا۔ گاؤں میں ایک بہت پرانا مندر ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ مندر کب بنا۔ اس گاؤں میں کچھ انتہائی حسین قدیم مورتیاں دیکھی، کہتے ہیں پاس کے تالاب کی کھدائی سے نکلی۔ ایک مندر کے سادھو جی کی میٹھی بولی سنی، بٹیا بٹیا کر کے بول رہے تھے، بڑا رونا آیا۔ دراصل پاکستان ہم مہاجروں کی سسرال ہے۔ مہاجر کی مثال آپ ودا کی ہوئی بیٹی سے لیجئے۔ عورت ہونے کی وجہ سے یہ بات نہیں لکھ رہی ہوں، نہ ہی یہ جذبہ نسوانی ہے۔ تو آپ کا اصرار ہے کہ میں ہندی سیکھوں۔ ہندی میں ہے ہی کیا، اس کے بجائے سنسکرت کیوں نہ سیکھی جائے جو واقعی فائدہ ہو۔ ہندی تو زبان نہیں بلکہ ایک ذہنیت ہے۔ زیر زبر کو جیر جبر کہہ دیجئے، ہندی ہو جائے گی۔ وہی جو فراق نے کہا تھا کہ بھئی ہندی میں لے دے کے صرف ایک تلسی تھا، اور پھر کچھ توقف کے بعد اور وہ بھی مر گیا۔ نعیم صاحب، اگر میں پاکستان پہنچ جاؤں اور باہر رہوں، ویسے اینٹیسپیٹری بیل کی تو تیاری ہے، تو پھر آپ ضرور وہاں آئیے گا، بلکہ ہمارے ہی پاس ٹھہریے گا۔ ظفر سے آپ کی خوب دوستی ہو جائے گی۔ وہ ذرا دیہاتی ٹائپ ضرور ہیں لیکن قدردان ہیں۔ آج کل وہ بے پروں کے اڑ رہے ہیں، سوئے سندھ بھی، اور گورباچوف کی پیرسٹرائکا بیچ بیچ میں پڑھتے جاتے ہیں، یہ نعرے لگاتے ہوئے کہ یہ سب میں نے پہلے ہی کہا تھا۔
میں سعادت مندی سے سر ہلا کر کہتی ہوں بے شک۔ اچھا صاحب اب ہمارے لیے دعا کیجیے، فقط فہمیدہ۔